بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن نیوز کیفے میں 10 سے 11 بجے کے درمیان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، ملک کے ایک نامور سوشل ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ میں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکیں گے، ہمیں کال کر سکیں گے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ کو ابھی نیلی پٹی میں نظر آنے والا ہے، یہاں رابطہ کیجئے۔ ہماری ٹیم کے ممبران جو ہیں وہ آپ کی کالز کے منتظر ہیں، اپنے سوالات پروگرام میں شامل کر سکیں گے۔ آپ سوالات آپ کے استخارہ سے متعلق ہو سکتے ہیں، سوالات آپ کے روحانی اور شرعی رہنمائی سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم تک پہنچے بھی ہیں، باقی آپ دوستوں کے سوالات کا سلسلہ جاری بھی ہے۔ وقفے کے بعد جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کے سوالات جو ہم تک پہنچے ہوں گے ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ناظرین کے سوالات جو ہیں وہ شامل کریں، کیونکہ ابھی جب ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور کل بھی ہماری ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ، اس کے بعد رمضان کے بعد ہمارا اور آپ کا پروگرامز کا سلسلہ دوبارہ بحال ہوگا۔ رمضان میں آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ہماری ملاقاتیں نیوز کیفے میں اور نیوز کیفے کے ناظرین سے نہیں ہو پائیں گی، تو ایک بہت ہی اہم چیز اس موقع میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے دوسرے کی مدد کرے، خدمت کرے، فائنینشلی جو ہے کسی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ کرے، اور اتنا خوبصورت نظام دین اسلام نے جو متعارف کروایا ہے زکوٰۃ کا نظام، کہ جس سے پورا معاشی توازن قائم ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی سب مسلمان ایک ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں کس طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس کا نصاب جو ہے وہ ایک دفعہ تھوڑا ہمیں یاد دلا دیں، اور پھر اس وقت بینکس وغیرہ کے حوالے سے بھی جو ساری صورتحال ہے زکوٰۃ کی جو مسلمانوں نے ڈیل کرنی ہے، اس بارے میں بیان کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غریب بھوکا ننگا نہیں رہے گا مگر زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وجہ سے۔ خلاصہ حدیث۔ ایک اور حدیث کہ خشکی اور تری میں کوئی مال جو ہے وہ تلف نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ نہ دینے والے کی وجہ سے۔ اور فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بندے اپنے مال سے میرے مال جمع کروا دے، نہ ڈوبے گا، نہ جلے گا، نہ چوری ہوگا، اور اس وقت تجھے دوں گا جب تجھے اس کی حاجت ہوگی۔ تو زکوٰۃ دے کر انسان اپنے مالوں کو، حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو کلوں میں بند کر لیں، یعنی بالکل سیکیور کر لیں۔ تو جتنے دنیا میں نقصانات ہو رہے ہیں، آگے لگ رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور جو بھوک پھیلی ہوئی ہے، غریب بھوکا ننگا ہے، یہ حضور کے الفاظ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے صورتیں ہیں۔ ہاں، بعض اوقات نیک لوگوں پر بھی مشکل آتی ہے، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن اکثر حال جو دنیا کا ہے نا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آج ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو زکوٰۃ کے نصاب کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ تو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ اتنی رقم۔ تو آج کل 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ بنتی ہے 89,000۔ ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس 89,000 روپے ہو اضافی، ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو تنخواہ مل گئی ₹1,00,000 کی، تو وہ تو مہینے اخراجات ہیں، اس کو نہیں دیکھا جائے۔ 89,000 روپے جس کے پاس ہو اور اس کو سال گزر گیا ہو، یا 89,000 روپے لاکھ ہو یا 2 لاکھ، مجھے 89 کم سے کم ہو، 89,000 کم ہو، کچھ روپے کم۔ تو اب یہ پورا سال گزر گیا، اب 89 کے بعد جتنے بھی ہوں، لاکھ ہو 2 لاکھ، تو جب دوسرا سال شروع ہوا ہے تو اس وقت اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو گئی۔ اب زکوٰۃ وہ جو ہے نہیں دے گا تو اپنے آپ کو تباہ کرے گا، چوریاں ہوں گی، ڈکیتیاں ہوں گی، جلیں گے، پھٹیں گے، مریں گے، کٹیں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو اتنا آسان نصاب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ دی جاتی تھی 100 روپے پر 40 روپے، جس کے پاس ₹1,00,000 ہو تو ان کو 40,000 دینے پڑتے تھے۔ ہم پیارے آقا کے امتی ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس ₹1,00,000 ہو تو ہم کو صرف 2,500 دینے پڑتے ہیں، اس میں بھی ہمیں موت آتی ہے۔ تو بس میں اپنے ناظرین و سامعین سے کہوں گا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو کلوں میں بند کر لو، نہ چوری ہوں گے، نہ ڈوبیں گے، نہ جلیں گے،
اور بعض اوقات نیک لوگوں کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے تو وہ بعض اوقات ان کی آزمائش ہوتی ہے. اچھا، اور دوسری آخری بات یہ کہ سب کچھ کرنے کے باوجود نقصان ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ صحیح استعمال نہیں کر رہے. اچھا، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کسی بھی مفتی سے مشورہ مانگیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ساری باتیں یہاں پتہ نہیں چلیں گی. تو وہاں آپ کی مسجد کے امام اگر سمجھدار ہیں ان سے پوچھیں. تو پھر زکوٰۃ جو ہے سگا بھائی مستحق اس کو دے سکتے ہیں، سگا بھائی، سگی بہن، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، بھتیجے، بھانجے، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مگر زکوٰۃ کیا کہ نہیں دے ان کو، بس ایسے کہ یہ آپ میری طرف سے تحفہ ہے. اور زکوٰۃ دے کس کو نہیں سکتے؟ بیوی کو، ماں باپ کو اور بیٹی بیٹیوں کو. اچھا، ماں باپ سے بعد دادا دادی نانا نہیں، یہ سب آ جائیں گے. سب اوپر نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے، اور بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے. بقیہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. سید تو ٹھیک ہے، جو سید غریب ہوں گے یا جو مستحق ہوں گے ان کے ساتھ اسلام کا کون سا نظام جو ہے پھر یہاں پہ؟ دیکھیں ہمارے یہاں باقاعدہ سرکار نے تو کیا مرتب کیا، لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ سادات کرام کو لوگ اپنے عطیات دیتے ہیں. اور الحمدللہ کوئی سادات کرام کا ہم نہیں سنا ہوگا خدا نہ خدا بھوک سے وہ انتقال کر گیا ہو. تو بالکل خود سیلانی میں بھی سسٹم بنا ہوا ہے، سادات کرام کے لیے الگ سے اکرام کرتے ہیں. تو نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دو باتیں. ایک تو مستحق کا آپ نے ذکر کیا، تو مستحق دراصل کیا ہے؟ ذرا اس کی تعریف تو مختصر سی کر. دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے وہ مانگ کون سکتا ہے؟ وہ مانگ سکتا ہے مسکین، اور زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ جو شرعی فقیر ہو. مسکین کہتے ہیں جس کے بعد ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو. اچھا، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے مجھے میری مدد کرو. ٹھیک ہے. لیکن جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ شرعی فقیر کہتے ہیں. اس کے بعد 89,000 آج کے زمانے کیوں ریٹ بڑھتے ہیں نا، 89,000 سے کم پیسے ہیں اس کے پاس، یعنی تنخواہ آتی ہے. جیسے عام طور آج پاکستان میں 80-90% تو ایسے لوگ ہوں گے نا کہ جو بیچار تنخواہ لیتے گزارا کرتے ہیں، ختم. ان کے پاس اگر ان کی بیویوں کے پاس تولہ آدھا تولہ سونا بھی ہوتا ہے تو ان کا اپنا ملک ہوتا ہے نا. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان کا اپنی ایک پھٹی ہوئی موٹر سائیکل ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا زکوٰۃ اگر ان کو دی جائے، آپ کا بھائی ہے یا بیٹا ہے، بھائی ہے یا بہن ہے، کزن ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ سونا جو ہے وہ آپ کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے اس کی قیمت زیادہ بنتی ہے، بہت بنتی ہے. چاندی کی قیمت تو جو ہے وہ آپ نے 89,000 بتائی آپ نے. آج کے دور میں یہ اخبار میں آج لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آج کے دور میں کیش میں ہو سکتا ہے کہ 89,000 میرے پاس بھی نہ ہو، مگر میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، میرے جیسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، یا بہت سارے عام لوگ جو ہے ان کے پاس ایک مہنگی 2.5 لاکھ روپے کی بائک ہو سکتی ہے، یا کوئی 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہو سکتی ہے، گھر میں 3 AC لگے ہوئے ہو سکتے ہیں، سب کے پاس جو ہے موبائل ہوگا، اکاؤنٹ میں 89,000 نہیں ہے، وہ پیسے آتے ہیں تو خرچ ہو جاتے ہیں سارے. تو ایسے کسی شخص کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کسی مومن پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ تو اگر اس نے ایک اسلام میں جو ہے نا درمیان روی فرمائی ہے، اگر اس کے بعد درمیانی گھڑی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. درمیانی موٹر سائیکل ہے، اب اس نے ہائی فائی نظام رکھا ہوا ہے زکوٰۃ نہ دینے کے لیے، تو اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے. نہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے لیے نہیں، مطلب وہ تو جب سیونگ پہ ہوا نا کہ آپ نے نہیں، سیونگ سے بعد آپ کے اتنا کچھ تولہ سونا ہے، کچھ تولہ تو بہت ہو گیا نا. ہاں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کوئی پرائز بونڈ ہے، کوئی شیئر ہے، ایسی اشیاء ہیں، یا دکاندار ہے، دکان کا مال پڑا ہوا ہے. جی. تو ایسا فیکٹری والا ہے، فیکٹری والے کا خام مال پڑا ہوا ہے، تو وہ اگرچہ اس کے پاس کیش نہیں ہے، تو جس کا کیش نہیں ہو وہ اپنا وہ سامان جو زکوٰۃ سے حالانکہ اس کو بیچ کر زکوٰۃ دینا پڑے گا اس کا. ٹھیک. اور عورتوں کو بھی جو ہے نا اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ ہر سال دینی پڑے گی. کسی کے پاس اگر کوئی 10 تولے سونا جہیز کا یا خاندان کا یا ان کے ہر سال دینی پڑے پڑا ہوا ہے تو وہ اس میں سے 2.5% سونا دینا پڑے گا انہیں. 2.5% نہیں، اس رقم کا 2.5%. ہاں، اچھا، اس رقم کا 2.5% کہ اس کی ٹوٹل جو مالیت بنتی ہے، تو اب اس کے پیسے نہ ہوں تو اس کو سونے کو توڑوا لے، چاندی کو توڑوا لے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کچھ ضروری سوالات تھے، میں نے کہا یہ ضرور آپ سے پوچھا جائے. اچھا، رمضان المبارک کے حوالے سے ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں
مطلب زیادہ سے زیادہ جو نیکیاں سمیٹ سکے، اپنے رب کا جو قرب ہے وہ حاصل کر سکے، اپنے رب کو راضی کر سکے. تو اس کے لیے جو بزرگان دین ہیں، جو آپ کے بزرگوں نے یا آپ خود کس طرح پریکٹس کرتے ہیں، ایک تو روزہ اور نماز اور ان سب کی پابندی کرنا، یہی مطلب ہم جیسے عام لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر ایک قدم آگے بڑھ کے ہم کس طرح دیکھیں اصل میں رمضان کے بارے میں رب نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کریمہ کا جو خلاصہ ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، تم سے پہلے بھی لوگوں کو فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، نیک بن جاؤ. اصل رمضان آتا ہے آپ کو مجھ کو سدھارنے کے لیے، آپ کو مجھے سدھارنے کے لیے آتا ہے. اگر ہماری نمازیں جا رہی ہیں تو نمازیں پابند ہو جائیں، ہمارے زبان سے جھوٹ ہو رہا ہے، بد نگاہی ہو رہی ہے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، حرام کا لین دین ہو رہا ہے، یہ اس سے بچنے کے لیے رمضان ہمیں ملتا ہے، تاکہ اس کی ایک مہینے کی ایسی پریکٹس ہو جائے کہ پورا سال جو ہے وہ پریکٹس رہے. اگر اس رمضان کے اندر سب کچھ ہوتا رہے تو حدیث پاک میں ہے کہ پھر وہ صرف بھوکا پیاسا ہی رہتا ہے اور کچھ اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو آنکھوں کا روزہ بد نگاہ سے بچنا، کانوں کا روزہ بری آواز بات سے بچنا، زبان کا روزہ جو ہے بری بات کرنے سے بچنا. تو یہ بزرگان دین کے روزے جو نا پورے عادت ہوتے ہیں، پاؤں کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا اور دل کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ. دل کا روزہ یہ کہ کسی سے بدگمانی نہیں کرنی، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، کسی کے حسد نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا. یہ پورے اعضاء کے روزے رکھتے تھے بزرگان دین. ہمارے لیے کم از کم اتنا ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم روزے سے ہیں. جیسے چھوٹی سی مثال دوں نا، ابھی آپ ادھر بیٹھے ہوئے نا، ادھر آپ کی کیفیت کوشش ہے، اگر آپ کو ابھی مسجد میں لے جاؤں اور فرق پڑ جائے گا، پڑ جائے گا؟ بالکل پڑ جائے گا. اچھا جتنے فری ہیں وہاں فری ہو سکتے ہو؟ نہیں، کیونکہ یار اللہ کا گھر ہے نا، بے شک. تو یہ اللہ کا مہینہ ہے. ہاں 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 ہاں. تو انسان یہ سوچ لے کہ یار میں کہاں ہوں، میں رمضان میں ہوں، میں ایک 4 دیواری پیک ہوں. تو ایک تصور بن جائے گا کہ میرے رمضان ہے، رمضان. اسی لیے فرمایا نا حدیث میں، جب تمہارے سے کوئی لڑائی کر رہا ہو رمضان میں تو اس کو کہہ دو میں روزے سے ہوں. ہاں بالکل صحیح ہے. یعنی اپنی عبادت چھپانا جو ہے اچھی بات ہے، لیکن یہاں اسلام کہتا ہے جب تم سے کوئی لڑائی کر رہا ہو رمضان میں تو تم کو میں روزے سے ہوں. تو سامنے والوں کو ایسا ہوگا کہ روزے سے میں کیسے لڑوں، یعنی اس بے شرم کو بھی شرم آ جائے گی، تو ہمیں شرم نہیں آتی ہم روزے سے. تو میرا روحانیت کا ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، اگر ہم نے اپنی مغفرت نہیں کری، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین نے دعائے ضرر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. پتہ چلا رمضان کا مہینہ نازک ترین مہینہ ہے، جہاں وہ اتنی فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، نیکیوں کی کان ہے، وہاں انتہائی نازک مہینہ ہے. اس مہینے میں جس طرح بچہ رو رو کر اپنے ماں باپ سے ضدیں کر کے چیزیں مانگتا ہے نا، اس طرح اپنے رب سے رو رو کر مغفرت مانگنی ہے. ہر شخص کو مغفرت مانگنی ہے، یعنی ایسی مغفرت مانگنی ہے کہ پاگلوں کی طرح. میں نے اپنے مرشد کریم شیخ طریقت کو دیکھا ہے، وہ رمضان میں بالکل ایک طرح سے پاگلوں کی طرح مانگتے ہیں مغفرت. بس ان کا رونا 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 ہی رونا ہوتا ہے. اللہ پورا مہینہ اعتکاف بھی کرتے ہیں اور رونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفہ ہے دوستو، وقفے کے بعد ہم جیسے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ دوستوں کے سوالات ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. دوران وقفہ بھی ہم آپ کے سوالات شامل کریں گے، آپ بلا جھجک کال کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. نیوز کیفے میں میرے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور دوران وقفہ اور وقفے سے پہلے بھی آپ کی جو کالز آ رہی تھیں، آپ کے سوالات آ رہے تھے، وہ مجھ تک پہنچ چکے ہیں. ان کو پروگرام میں شامل کرنے کا وقت بھی ہو گیا ہے. آئیے پہلا سوال شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جہلم سے رابطہ کیا خیر النساء صاحبہ نے. انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے ہیں عدیل، ان کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور استخارہ بھی کر کے بتا دیجئے. جی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب کرم کرے اور آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ خود اپنے بیٹے کے لیے 313 مرتبہ فجر کے بعد وہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم. اچھا اب جو موقع آ رہا ہے وہ ہے رمضان کا نا، انشاءاللہ امید ہے ہفتے کی رات کو اتوار کو پہلا روزہ ہو جائے گا. تو حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت سحر کا وقت ہو، یعنی جب آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم سحری کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کہ مجھ سے مانگنے والا.
ہے کوئی توبہ کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی عافیت طلبگار، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے نا وہ خود اللہ تعالیٰ آفر کر رہا ہے. یعنی آپ نے مجھے کہا چائے پیو گے اور میرے کو حاجت بھی ہو پہ میں کیسے نہیں پیوں گا. تو انسان کو حاجت ہی حاجت ہے بے شک. اور آفر بھی ہو رہی ہے. تو بس بہن یہ خاص وقت ہوگا، یہ 30 دن سے ہوتے ہیں جس میں تہجد پڑھنے بہت آسان ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگنے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم سارے لوگ اس کام میں لگ جائیں اور ہم سب جو ہے کوشش کریں کہ خاص کر کے 30 تہجدیں پوری کریں اس میں اور دعائیں پوری کریں. جو مانگنا ہے مانگیں، انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. 313 مرتبہ یا کریمہ پڑھیں فجر کے بعد اور عشاء کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. پھر کراچی سے ہمیں فرزانہ صاحبہ رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو منفی سوچیں آتی رہتی ہیں اور جو سوچتی ہیں وہ پورا بھی ہو جاتا ہے. لوگوں کے بارے میں خیال آتے رہتے ہیں کہ میرے بارے میں کچھ ایسا سوچ رہا ہوگا، ایسا کر رہا ہوگا، تو وہ پھر جیسا سوچتی ہیں ویسا ہو بھی جاتا ہے. تو پہلے تو استخارہ کر کے بتائیے اور پھر وظیفہ بتائیے کہ میں اس مشکل سے نکل سکوں. دیکھیں اس بات کو تو بالکل مان لیں کہ یہ بات جو آپ کے دل میں آئی ہے کہ جو سوچتی ہو جاتا ہے یہ غلط ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور یاد رکھنا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم بھی ہے قرآن پاک میں کہ اچھا گمان کرو. میں آپ کو خواہ سوچوں کہ آپ میرے سے بدگمانی کر رہے ہو تو میں بیٹھے بیٹھے گناہ گار ہو جاؤں گا. سمجھے؟ مومنوں کے لیے اچھا گمان کرو، قرآن کی آیت سے بھی ہے اور حدیث پاک سے بھی ہے. تو میرا یہ بات تو آپ چھوڑ دیں. بس آپ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے یا توابو یا توابو یا تواب، اللہ کا یہ نام جس کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والی ذات. یہ گناہ ہے نا، تو آپ یا توابو 111 مرتبہ ہر نماز میں پڑھیں اور اللہ کے بارگاہ میں آنسو سے روئیں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میرا دل صاف کر دے اور میرے دل سے وہم کی بیماری نکال دے کہ یہ بیماری آگے چل کے آگے بہت کچھ نقصان پہنچا دیتی ہے، انسان کو اپنوں سے جدا کر دیتی ہے. بے شک ایسا ہے. اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ان کو خود اس بات کا احساس ہو چکا ہے نا، اور یہ اس کے حل کی طرف نکل ندمو یعنی ندامت بھی توبہ ہے. ہاں ہاں ہاں. اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل اس سے چھٹکارا دلائے. آگے بڑھتے ہیں ہم. بورے والا سے ہمیں آسیہ صاحبہ رابطہ کرتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی وظیفہ وغیرہ دیا جائے اور استخارہ بھی کر کے بتائیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. یا حیو یا عظیمو یا حیو یا عظیمو یا حیو یا عظیمو 111 مرتبہ ہر نماز کا پڑھ کر دعا بھی کریں، دم کر کے پانی پئیں اور ہو سکے تو مجھے بورا والا سے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر، وہ آپ کو مکمل علاج بھجوائیں گے. قرآن پاک کی 14 آیتیں پانی میں گھول کے کس طرح پینی ہے اس کا طریقہ بتا دیں گے، وہ آپ پئیں. حدیث پاک میں قرآن بہترین دوا ہے. بے شک. مسز خان ہمیں کراچی سے رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی ایک پڑوسن ہیں جو سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں. اچھا ویسے ظاہری طور پہ تو ان کے گھر پہ فریج اور اے سی سب کچھ ہی ہے، مگر جو مالی حالات اور جو مشکلات ہیں وہ ہم جانتے ہیں. ایک تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ حاجت اصلیہ ہے نا، جیسے موٹر سائیکل ہے، فریج ہے، پلنگ ہے، کرسیاں ہیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ اس بدحال ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کیش کچھ نہیں ہوگا تو زکوٰۃ دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کسی کا قرض اگر اتروا دیا جائے اس کا چھڑوا دیا جائے. وہ تو قرآن پاک میں ہے نا کہ زکوٰۃ کی جو مصارف 8 ہیں اب 7 کر دیے نا. پہلے 8 قرآن میں 8 ہیں، پھر مجتہدین نے 7 کیے، مؤلف القلوب کو ہٹا دیا، تو اس میں ایک ہے کہ قرض اتار دیا جائے. اچھا قرض اتار دیا جائے، یہ بھی افضل ہے. اچھا مانسہرہ سے نصرت صاحبہ ہمیں رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو کرونا ہوا تھا اور مگر بہت کمزوری ہے انہیں ابھی بھی. کیا یہ اس کمزوری کے ساتھ بھی روزے رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں کمزوری مانے نہیں ہوتی. حدیث پاک میں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، سمجھے. تو اگر واقعی ایسا ہے کہ آپ کا کوئی چارہ نہ ہو، دیکھیں روزہ نزلے زکام سے یا چھوٹی چھوٹی بیماری سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور واقعی ایسے مرض ہوتے ہیں جن کے لیے بہت ہی سمجھدار حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جیسے بہت سے جس میں کھانا پینا لازمی ہوتا ہے بار بار. سنا ہو سکتا ہے غلطی ہو، السر کے مریض کو بھوک لگتی ہے کہتے ہیں اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہے. شوگر اور دوسرے کچھ مرضوں کا سب کے نام نہیں لیتے ورنہ میں پھنس جاؤں گا. تو میرا لے کہ جتنا ہو سکے احتیاط کریں کہ روزہ چھوڑے نہیں. خود حدیث پاک میں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. تو میری ماں میری بہن آپ روزہ رکھیں، اللہ سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ. میں بتانا چاہوں گا عمر شریف بھائی اللہ بخشے انہیں، ان کا حال ہی میں جو ہے وہ انتقال ہوا، اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. میں نے ایک دفعہ ان کے ساتھ رمضان کی ٹرانسمیشن کی تو انہیں
کافی زیادہ صحت کے حوالے سے پرابلمس تھیں، شوگر بھی تھی اور بھی بلڈ پریشر وغیرہ کوئی مسئلے تھے، اٹھنے چلنے پھرنے میں بھی مسئلہ تھا، روزہ نہیں چھوڑتے تھے وہ. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ٹھیک ہے، اچھا بڑے تھے ڈانٹتے بھی تھے مگر بعض ہمارے کھلاڑی کرکٹ کے میدان میں روزہ نہیں چھوڑتے. یس رضوان مطلب ہمارا وکٹ کیپر یونس خان اور بھی بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں دھوپ میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اوکے جی آگے بڑھتے ہیں. شمائلہ صاحبہ جو ہیں وہ لاہور سے ہمیں رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ 3.5-4 سال سے وہ بے روزگار ہیں. استخارہ کر کے بتائیے اور کچھ ان کو وظیفہ بتائیے. دیکھیں ابھی رکاوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں استغفار کی جو برکتیں بتائی ہیں نا، اس میں سے 4 برکتیں بیان کر دیتا ہوں. رزق دے دیا جائے گا، اولاد دے دی جائے گی، زندگی خوشگوار کر دی جائے گی، مددگار پیدا کر دیا جائے گا. اچھا رمضان شریف میں میرے آقا نے فرمایا کہ 4 چیزیں لازمی کریں. کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں، کثرت سے جنت مانگے، کثرت سے دوزخ سے پناہ مانگے. یہ 4 وظیفے رمضان کے لکھ لیں. یہ حضور کے الفاظ ہیں. کثرت کے ساتھ استغفار میں استغفر اللہ الحی القیوم پڑھیں یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھیں. لیکن یہ بڑا آسان ہے، استغفر اللہ الحی القیوم. یا صرف یوں پڑھ سکتے استغفر اللہ. لیکن پڑھے تو دل اور دماغ ساتھ ہو اور دل کہہ رہا ہو کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، مانگتی ہوں. یہ تصور ہو. اور کلمہ طیبہ کا ورد خوب کریں اور سارا رمضان ضد کرے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے. کوئی حدیث پاک میں جو ایک وقت کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کہتی ہے اس کو تو 3 جنت داخل کر دے. یعنی جنت کہتی ہے اس کو 3 داخل کر جنت. تو اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جنت مانگے، دوزخ سے پناہ مانگے. تو بہرحال اس مہینے کا جو نصاب تھا وہ یہ تھا استغفر اللہ الحی القیوم. آپ کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہوگا استغفر اللہ الحی القیوم. یہ اس مہینے کا نصاب تھا. اس کو آپ ہر نماز کے بعد صبح پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو آپ کو خوب روزی عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر رضوان صاحب مری سے ہم رابطہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے. سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ نے ابھی فرمایا، کیا ان کو خمس دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ خمس ہو یا عشر ہو یا یہ زکوٰۃ، یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جو قدرتی طور پر سیراب ہوتی ہیں زمینیں وہ عشر دیتے ہیں، جو پانی سے خود سیراب کرتے ہیں وہ خمس دیتے ہیں، اور جو دنیا میں مال کما کے جب تو اب تک تو میرے علم میں یہی ہے. پھر بھی کنفرم کرے کل بتا دوں گا. خمس بھی شاید ہم حنفیوں کے نزدیک دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ میرا کنفرم مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، یا تو مجھے جواب نہیں دینا چاہیے لیکن کل ہم اس پہ بات کرتے ہیں، کر لیں گے ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکس کریں گے. حنفیوں کے نزدیک یہی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو خمس دیا سکتا ہے، اس کو عشر دیا جا سکتا ہے. جس کو نہیں دیا جا سکتا اس کو نہیں دیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اچھا جی آگے بڑھیں گے ہم. حیدرآباد سے ہمیں نازیہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے مطلب حیدرآباد کے قریب ایک گاؤں ہے، حیدرآباد سے آگے سارن فقیر، وہاں پہ اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ سب اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں. تو استخارہ کر کے بتائیں کیا وجہ ہے. یہ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے میری بہن، بس یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو سب کو چاہیے کہ وہ انسانوں پر خرچ کرے، پرندوں پر، جانوروں پر، اور مطلب کسی طرح صدقہ تو خیر درخت لگائے، پودے لگائے، پانی کا انتظام کرے. صدقہ و خیرات شروع کر دیں گے تو موتیں کم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اسد خان صاحب ہمیں کوئٹہ سے رابطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس کو صدقہ دے. بھائی صدقہ کے برابر یہ نہیں کہ تو زکوٰۃ تھوڑی ہے. میں نے کھانا پکایا، آپ کو پہنچایا، آپ نے پہنچایا، یہ بھی صدقہ کہلائے گا. چاہے آپ مالدار لاکھ پتی ہے، کیا ہوا؟ ہاں تو آپ کو اگر میں نے کھانا پہنچایا ایسے ہی محبت بریانی پہنچا دی تو یہ میرا صدقہ کہلائے گا، صدقہ نافلہ کہلائے گا. تو ہم عام طور پہ ہمارے ہاں صدقے کے معاملے میں یہ بھی تو رائج ہے کہ ہم پیسے لے کے اس کے سر سے 7 دفعہ ادھر 7 دفعہ ادھر، پھر اس کے ہاتھ لگوا کے اور پھر ہم کسی کو بتا کے دینا چاہتے ہیں کہ سنو یہ صدقے کے پیسے ہیں. یہ ہماری ذاتی اختراع، اس کی اسلامی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو صدقہ ہو جاتا. بالکل ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات. بالکل ٹھیک. اسد خان صاحب نے کوئٹہ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کاروبار میں مالی خسارے کا سامنا کر رہے ہیں، قرضوں میں ڈوب چکے ہیں. کوئی وظیفہ بتائیے، دعا کیجئے، استخارہ کیجئے. استخارے میں تو کچھ بھی دیا رہا، یا نافع ہو یا نور ہو. اے نفع پہنچانے والی ذات، اے نور بخشنے والی ذات. یا نافع ہو یا نور ہو، یا نافع ہو یا نور ہو. یہ 111 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا. رمضان کے مہینے میں آقا فرماتے ہیں رمضان کا مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق بڑھا دیتا ہے. تو بس خوب رزق مانگے.
خاص کر کے سحری کے وقت خوب رزق مانگیں، اللہ رزق بھی عطا کرے، استغفار بھی کریں، معافی بھی مانگیں اور عافیت بھی مانگیں۔ آمین ثم آمین۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے اور کل ہم انشاءاللہ کل کا پروگرام کافی اہم ہوگا، اس میں رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس وقت مجھے اور بشیر صاحب کو اجازت دیجیے۔ سر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ دعائیہ کلمات جو ہیں وہ ہوں، جس میں میں آپ سب دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے ہاتھ اٹھائیں، آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء صدیقین شہداء صالحین اسماء اسم اعظم۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، یا اللہ خوب اس مہینے سے فائدہ اٹھانے والا بنا، جس طرح تیرے نبی نے، صحابہ نے اور تیرے پیاروں نے اس مہینے کو جس طرح اس مہینے کا اکرام کیا، ہمیں بھی ایسا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ رحمان، اس مہینے کی برکت سے ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، ہماری صحت اچھی کر دے، ہمارے کاروبار اچھے کر دے، روزگار اچھی کر دے، مہنگائیوں سے جان چھڑا دے، اور ہمارے ملک میں جو جنگ چل رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کی، اس جنگ کا خاتمہ فرما، ملک کو خوشحال کر دے، ملک کو خوشحال کر دے، ملک کو خوشحال کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ